मेजबान साबिर शाकिर। आज बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव नौयत का प्रोग्राम है और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं और दुनिया में उनको जाना पहचाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो कौमी ज़राए अबलाग हैं उस पे उनका नाम भी लेना जो है वो शजरे ममनुआ करार दे दिया गया। उनका नाम नहीं आप चला सकते, उनका टिक्कर तक नहीं चला सकते, उनकी खबर तक नहीं चला सकते। हाँ, अलबत्ता इमरान खान की जगह पे आप चेयरमैन पीटीआई कह सकते हैं, आप पार्टी हेड कह सकते हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते। और ये मजे की बात यह है कि ये हुक्म जो है, ये जो नाम लेने पर पाबंदी का हुक्म है, ये वफाकी हुकूमत पर भी है, ये वजीर आजम पर भी आयद है, ये वफाकी काबीना पे भी आयद है, यानी हुकूमत के ऊपर भी ये पाबंदी है। और अब कोई वजीर, कोई वजीर आजम और यहाँ तक के मरियम साहिबा जो हैं वो भी इमरान खान का नाम नहीं ले सकती। तो आज हमारे साथ हैं, बहुत अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जब वजीर आजम हाउस में उनका आखिरी रात थी और हम भी इत्तेफाक से उधर ही थे। और जितने भी जर्नलिस्ट 5-7 लोग थे वहां पे, और उनके साथ जो सियासतदान यानी कि डॉक्टर शहबाज गिल, वो सब के सब जेरे अताब आए। तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। उनमें हमारे शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, सबसे एक्सट्रीम स्टेप उनके खिलाफ लिया गया। बहरहाल खान साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आज आप पे तकरीबन 44 मुकदमात और दर्ज कर दिए गए हैं और ये एक बाकायदा ऊपर से हुक्म आया और आईजी पंजाब ने रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान, मियांवाली, फैसलाबाद तमाम डीपीओस को हुक्म दिया कि 44 एफआईआर में इमरान खान साहब को नॉमिनेट कर दिया जाए। वो 9 मई के वाकयात के हवाले से जितने भी वाकयात हुए, इस पे आप सबसे पहले तो कहें। देखिए साहब, प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक रियासत जो है ना वो चलती है इखलाकी कुव्वत के ऊपर, मॉरल अथॉरिटी। कभी भी रियासतें डंडे के कानून पे नहीं चलती। जिस रियासत के पास ये इखलाकी कुव्वत चली जाती है वो फिर जब डंडा इस्तेमाल करती है तो वो, दुनिया की तारीख उठा के देख लें, अगर आप तारीख के तालिब इल्म हो, तो वो रियासतें ज्यादा देर चल ही नहीं सकती। देखिए, क्योंकि एक इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क है। जानवरों का माशरा चलता है कुव्वत के ऊपर। जो ताकतवर है वो जितना ताकत है उतना ही उसकी मनमानी की जाती है, और कमजोर की कोई पूछता नहीं है, वो अपनी जान बचा के फिरता है। तो जब इंसानी माशरे को इंसानी माशरा कहता ही तब है जिसके अंदर इंसाफ होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, कभी भी इस मुल्क की तारीख में इंसाफ की इस तरह धज्जियां नहीं उड़ाई गई। लोगों की नजर में कभी भी एक नंगा होके, एक रियासत बिल्कुल नंगी होके, कोई किसी किस्म की ना इखलाकियात की उनको फिक्र है, ना इंसाफ की फिक्र है, ना उनके हमारे जो दीन के अंदर जो हमारी रवायतें हैं इस्लाम की, ना उसकी फिक्र है, ना इनको कोई कल्चरल नॉर्म्स की फिक्र है, ना कोई एथिक्स है। सिर्फ और सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाना है। क्योंकि जिन्होंने इसको हटाया था जो साजिश करके, अब वो ये पूरी उनकी कोशिश कहीं वापस ना आ जाए। बस वापस ना आने के उसको रास्ता रोकने के लिए सारे मुल्क के इदारे तबाह किए जा रहे हैं। मुल्क की, जिस तरह मैंने कहा, इखलाकियात, हमारी अदलिया, उसके कहने नहीं, उसको बिल्कुल कोने पे लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाते, आइन के फैसले नहीं माने जाते, ऊपर से पुलिस से जो काम करवा रहे हैं वो आप सबके सामने है। घरों में घुस के तोड़ के लूट रहे हैं घर, बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, औरतों को लेके जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा कि अब उन्होंने जियो फेंसिंग किया कि जी तो आपका आगे जियो फेंसिंग में आपका नाम, इतने पैसे दो नहीं तो जेल में डाल। तो बिल्कुल एक मुल्क की इंसाफ की धज्जियां उड़ गई। और आपको सबको पता है कि ये जो इन्होंने अब किया है इसका मकसद क्या है, कि आखिर में इतनी ज्यादा कौन, यानी अगर ये और मिला लिए तो 200 से तो ऊपर मेरे ऊपर केसेस हो गए। अब कोई मुल्क की तारीख में बताएं कोई 200 से ऊपर केस है, वो कोई अपने आप को डिफेंड कर सकता है?
آخر نہ آخر میں کوئی نہ کوئی بیل ریجیکٹ ہوگی اور جیل میں چلا جاؤں گا. تو یہ کوشش صرف وہ ہو رہی ہے, اور یہ اب سے نہیں, 14 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کریں, کیونکہ ہم نے اس کو گرایا, اب یہ واپس نہ آئے. خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ ایک ہی اینڈ سے ہو رہا ہے, اور وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے, کیونکہ ٹی وی اونرز کو اور نیوز مینیجرز کو بلا کے ملٹری آفیشلز نے یہ کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. میں آپ کے ساتھ ایک خبر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے واپس اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عاصم منیر صاحب اپنا ٹینیور آپ پورا نہیں کر سکیں گے. اب آپ کے پاس آپشن ہے, یا تو ان کو آنے دیں یا پھر آپ کنٹینیو کریں. کے اس کو دیکھ لو, اتنی تپتی ہوئی گرمی میں بھی یہ کیسے گھور رہا ہے. کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ جی تو چاہ رہا ہے اس کے لمبے بالوں کی پونی بنا کے لال لپسٹک لگا کے سامنے کھڑا کروں اور پھر گھور کے پوچھوں, ہاں بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ میڈم آپ کی اسپرائٹ. ایک اس کو بھی دینا اور کہنا کہ ٹھنڈ رکھ. اسپرائٹ لگا, ٹھنڈ رکھ. تو یہ جو ایک بنیاد بیج بویا گیا ہے, اس کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سینڈ پہ کل علیم خان صاحب نے بھی یہی کہا انٹرویو میں, اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, خواجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, کیونکہ آپ کے جنرل عاصم منیر صاحب سے ذاتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. کوئی فائل آئی تھی, آپ نے جنرل عاصم منیر کو جب BDIS تھے تو آپ نے کہا کہ یہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ساری کانسپریسی پیچھے چل رہی ہے, اور اب یا آپ کا اقتدار میں آئیں گے یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے. دیکھیے صاحب, سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. میری طرح کے لوگ جنہوں نے ملک سے باہر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی, بلکہ جو بھی باہر بنائی تھی سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آئے ہوں, تو میں تو ہمیشہ کبھی بھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان کے علاوہ میرا کوئی گھر ہے. اور میں نے یہ بھی, کیونکہ میں پہلا پاکستان کی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. ہمارے سارے ماں باپ بڑے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے, تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کی غلامی تسلیم کروں. تو اگر آپ کے پاس ایک کمزور ڈیفنس ہوگا, فوج آپ کی کمزور ہو جائے, تو جو ہمارا یہ ہمسایہ ہے اور جو یہ BJP RSS کا جو فلسفہ ہے وہ تو پاکستان کو وجود ہی ختم کرنا چاہتا. تو ہماری تو کوشش, اور میں جب اقتدار میں بھی تھا تو ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا ڈیفنس کمپرومائز نہ ہو, تو ہمیں مضبوط فوج کی ضرورت. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی کسی فوج کے کسی آدمی کی تنقید کرتا ہے تو ایک دم اس کو ایک دم کر دیتے جی وہ ملک کے شہدا کے خلاف ہے, وہ ملک کی ڈیفنس کے خلاف ہے, وہ غدار ہے اس ملک کا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو آج ان کی کالی بھیڑوں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس فوج میں, ان کی تنقید نہیں کرتا, وہ ظلم کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ, وہ فوج کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر میں شوکت خانم کے اندر مجھے یہ پتا چلے کہ میرے کوئی ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں, اور میں کہوں کہ نہیں جی, میں اگر ان کو کہوں گا کہ ان کی نشاندہی کروں گا تو میں شوکت خانم کو نقصان پہنچا دوں گا. میں شوکت خانم کو تب نقصان پہنچاؤں گا اگر میں ان کی نشاندہی نہ کروں, ان کا احتساب نہ کروں. یہاں ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ غداری کے اوپر میرے اوپر کیس کر دیا. بھئی مجھے پتہ ہے جس آدمی نے میرے اوپر گولیاں چلوائی ہیں, جو قتل کروانے کی کوشش کی ہے, میرے پاس مجھے بس انویسٹیگیشن شروع کرے اور میں ثابت کروں گا وہ اس کے پیچھے تھا. اور یہ دو علاوہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ, یہ بھی اس کے
اس کے ہم ان سب کو پتا تھا پلان کا مجھے قتل کرنے. اب بجائے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی میرے اوپر غداری لگا دی کہ جی آپ اس پر, یعنی کبھی دنیا میں ایسی چیز سنی ہے؟ میں نے اکیلے نہیں اس کا نام لیا, اس نے لیا. ارشد شریف کی والدہ نے, اس کی بیوی نے, اعظم سواتی نے کہا مجھے تشدد کے اندر وہ ہے. شہباز گل نے اس کا بتایا کہ تشدد جب ہوا ہے تو اوپر سے یہ, جب سے یہ آیا یہی شروع ہوئی ہے چیزیں. تو بجائے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ الٹا ہمارے اوپر ہمارے منہ بند کروانے کے لیے غداری کر دیتے ہیں. یہ ملک سے کا نقصان کیا جا رہا ہے. دوسری چیز, میری جنرل عاصم منیر سے کیا لڑائی؟ ہاں ٹھیک ہے, میں پرائم منسٹر تھا, میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں کام کر سکا تو نہیں کر سکا, لیکن یہ میری اور عاصم منیر کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. اگر عمران خان کو صرف اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ اس نے ایک دفعہ ریزائن کروایا تھا, اس کے لیے اب آگے بھی اس کو باہر رکھو, اور اس لیے کہ اس نے ان کو کوئی پوزیشن چلی جائے گی عاصم منیر کی, یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مجھے جب پتا بھی تھا کہ جنرل باجوہ شروع ہو گئے تھے میرے خلاف سازش کرنے, میں نے اس کو نہ میں کر دیتا ڈی نوٹیفائی, لیکن میں اداروں میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا, نہ میں نے فوج میں انٹرفیئر کیا, نہ میں نے پولیس میں کیا, نہ میں نے نیب میں کیا, نہ میں نے عدلیہ سے کیا, کیونکہ جب تک آپ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے, وہ جب آپ کے ادارے ختم ہوتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. اب آج کیا ہو رہا ہے, سارے ادارے ختم کر دیے, نہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے صحیح, نیب سے وکٹمائزیشن, اس سے اینٹی کرپشن سے, پولیس سے, آج عدلیہ اس کے فیصلے نہیں مان. تو سارا ملک کا جو تباہی آج جا رہی ہے, جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میری کبھی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں تھی, نہ میں, اس لیے تو میں نے کوشش کی کہ میں بات کروں جنرل عاصم سے. کوشش کیوں کی؟ کیونکہ مجھے تو ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں. Nushair, what do you love most about Eid? Nushair, bahut kha liya. What's next? Lipton green tea. Mixed berries. Nothing can beat my peach and cinnamon. مزے کے کھانوں کو کریں enjoy. And balance it out with 2 cups of Lipton green tea.